41 صفحہ نمبر 193 میرے پاس قرآن ہے، سورہ یونس اس سے جو پچھلی آیات تھی، عید سے پہلے ہم نے پڑھا تھا، ان آخری آیات میں اللہ جل شانہ نے ذکر یہ فرمایا تھا کہ وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ، یہ جو قرآن پاک ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب ہے، یہ وہ زندہ معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو قیامت تک کے سب انسانیت کے لیے کہ جو بندہ بھی اس کو پڑھتا ہے دیکھتا ہے وہ اس جیسے کلام لانے پہ عاجز ہے، اس کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاک پیغمبر ہیں اور یہ کتاب اللہ کی نازل کردہ آسمانی کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ، اللہ کے علاوہ یہ قرآن پاک کوئی لا ہی نہیں سکتا، کوئی گھڑ نہیں سکتا اس کو اپنی جانب سے۔ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن پاک اللہ کی جانب سے نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پیغمبر، یہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں یہ بندہ خود لکھ رہا ہے اس کو، تو اگر یہ بندہ خود لکھ رہا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کی پیدائش بھی مکہ میں ہوئی ہے، آپ کے سامنے پلا بڑا ہے، آپ کے سامنے ان کی ساری زندگی گزری ہے، تو آپ بھی تو عرب کے ہی لوگ ہو، آپ بھی اسی جیسے فصیح ہو، بلاغت میں، فصاحت میں، زبان میں آپ کی بھی وہی زبان ہے، تو آپ لے آؤ قرآن پاک تو 30 پارے ہیں، آپ کو 30 پاروں کا مطالبہ نہیں، آپ ایسا کر لیں کہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی جو صورت ہے اس کے برابر ایک صورت لے آئیں، دکھا دیں جو معجزے میں فصاحت، بلاغت، صداقت اور معیار میں، ترتیب میں، حسن میں اس جیسی ہو۔ اس وقت کے لوگ جو موجود تھے وہ عاجز آ گئے تھے اس سے، وہ سمجھتے تھے کہ واقعی یہ اللہ کی آسمانی کتاب ہے، صرف ضد اور عناد کی وجہ سے بس نہیں ماننا اللہ۔ تو آج کی جو آیات ہیں اس میں بھی اللہ جل شانہ اسی کے متعلق فرما رہے ہیں کہ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ، کہ یہ کفار مکہ، یہ لوگ جس چیز کا ان کو سمجھ نہیں سکے، اس کو ان کے علم اس کا احاطہ نہیں کر سکے، اس کو یہ جھوٹا سمجھنے لگے۔ ابھی تو قرآن پاک کا وہ جو چیزیں قرآن پاک میں بیان ہیں وہ تعویل تو ان کے سامنے آئی نہیں ہے۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ ان لوگوں نے جھوٹا سمجھا اس چیز کو، لم یحیطوا بعلمہ، کہ ان جس چیز کو یہ سمجھ نہیں سکے، ولما یأتہم تأویلہ، اور ابھی تک اس کی تعویل، اس کا انجام سامنے نہیں آیا۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، ایسے ہی جھوٹا سمجھا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، بس آپ دیکھ لیں کیسے انجام ہوا ظالموں کا۔ اس سے پہلے جو ظالم گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر کو جھوٹا سمجھا تھا، ان کا حشر کیا ہوا۔ ومنہم من یؤمن بہ ومنہم من لا یؤمن بہ، بعض ان میں سے ایسے ہیں جو اس بات کا یقین کرتے ہیں اس کا، اور بعض ایسے ہیں جو یقین کرنے کو تیار نہیں۔ یعنی کفار مکہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن نہیں ماننا ضد کی وجہ سے، اور کچھ ہے جن کو اس پہ شک ہے، یقین ہی کوئی نہیں ان کو۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں اور آپ کی بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں تو آپ غم نہ کریں، آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ آپ کے لیے آپ کے اعمال ہیں، میرے لیے میرے اعمال ہیں، میں تم سے بری ہوں، بیزار ہوں، تم مجھ سے بری ہو، میں جو کر رہا ہوں تو آپ سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، اور آپ جو کر رہے ہو
کل قیامت میں اس کی پوچھ مجھ سے نہیں ہوگی، آپ اپنے اعمال کے ذمہ دار خود ہیں۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، فقل، آپ کہہ دیجئے، لی عملی، میرے لیے میرے اعمال ہیں، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، انتم بریئون مما اعمل، تم بری ہو جو میں عمل کر رہا ہوں، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بری ہوں جو تم عمل کر، اس سے میں بری ہوں۔ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ کفار مکہ میں ان کا رویہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ ان میں سے، کفار مکہ میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو آپ کی بات کو خوب سنتے ہیں کان لگا کے، آپ کیا کہتے ہیں، لیکن ان سننے کا مقصد عمل کرنا نہیں، حق کی تلاش نہیں ہے، بلکہ وہ اس لیے سنتے ہیں کہ آپ کی بات پر کوئی اعتراض تلاش کریں۔ وہ سننے کا مقصد صرف اس لیے ہے، آپ کے بیان سنتے ہیں، قرآن پاک سنتے ہیں، صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں کوئی غلطی تلاش کریں اور اس کو اچھالیں، اس غلطیوں کو، صرف مقصد یہ ہے۔ دل کے کانوں سے سنتے نہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بہر ہیں، سن تو رہے ہیں لیکن چونکہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو اس سننے نہ سننے کا فائدہ ایک برابر ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کو بہرا قرار دیا۔ یہ لوگ بہرے ہیں اور آپ اس بہرے کو سن ہی نہیں سکتا، اس کو آپ کیا فائدہ دے سکتے ہیں، کیسے ہدایت دیں گے آپ اسے؟ اسی طرح کفار مکہ میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دیکھنے والوں کو اندھا قرار دیا ہے۔ ظاہر بات ہے اس وقت بھی دنیا میں جو اب موجودہ 1400 سال گزر چکے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر آپ کسی عالم کو دیکھیں تو اس کے چہرے کی جو رونق ہے وہ خود بتاتی ہے کہ یہ بندہ حق پہ ہے۔ حق اور ناحق کی ایک عالم تو دور کی بات ہے، ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم آپ ان کے دیکھ لیں کہ ان کے چہرے کی چمک بتاتی ہے، نور جو ایمان کا ہے اسے وہ تر و تازہ نظر آتا ہے۔ بندہ 5 وقت نمازی ہو، وضو کرتا ہو، اس کے چہرے کی ویسی رونق ہوتی ہے۔ اور جو مسلمانوں کے درمیان بھی جو بندہ اعمال کے لحاظ سے کمزور ہو، اس کی چہرے کی رونق اس کو بتاتی ہے کہ اس کے چہرے پہ وہ نور، وہ اثرات نہیں ہیں اعمال کے۔ وہ اعمال کے اثرات تو ویسے ایک عام شخص کو بھی محسوس ہوتے ہیں کہ یہ بندہ نیک اور پرہیزگار ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس دور میں جب نبی کا چہرہ کتنا کھلتا ہوگا، انوارات کی بارش ہوگی اس نبی کے چہرے کے اوپر، تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب وہ ایمان نہیں لاتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھتے ہیں، تو گویا کہ یہ لوگ اندھے ہیں دل کے اعتبار سے، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، بعض ان میں سے ایسے ہیں جو سنتے ہیں آپ کو، أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ سنا سکتے ہیں بہرے کو، وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اور اگر وہ سمجھتے ہی نہ ہوں۔ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں، أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ اندھے کو ہدایت دے سکتے ہیں، وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگر وہ دیکھتے بھی نہ ہوں۔ یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے دل کی آنکھوں کی اس کی اندھی ہے کہ وہ دیکھ نہیں رہے اس کو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں کرتے، لیکن لوگ خود اپنی جان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنے اعمال خود بھگت رہے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اس آیت میں اللہ جل شانہ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ سب انسانیت کو کل قیامت میں جب دوبارہ اٹھائیں گے، قبروں سے جب لوگ اٹھیں گے تو ایک لمبا عرصہ دنیا میں رہے، اس کے بعد لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو برزخ میں رہتے ہیں، اس کے بعد اپنے وقت پہ جب قیامت آئے گی سب اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہوگا کہ بھئی یہ فلاں شخص ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، یہ میرا بھائی ہے، سب ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، گپ شپ لگائیں گے، آپس میں ملاقات کریں گے، ملیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہوگا۔ اس کے بعد وہ آپس میں تبصرہ کریں گے کہ ہم لوگ کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں، پچھلی دنیا ہم نے گزاری ہے، دنیا میں کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں، اور قبروں میں جو ہمارا وقت گزرا ہے، وہ
جو ہم برزخ میں رہیں وہ کتنا وقت تھا جو ہم وہاں پہ رہیں، تو جو کل قیامت کے جو احوال گزر رہے ہوں گے اس کے لحاظ سے وہ کہیں گے کہ لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار، دن کا ایک وقت، ایک گھڑی، ایک گھنٹہ اور کچھ وقت ہم یہاں پہ دنیا میں رہے، یا گھنٹہ اور کچھ وقت ہم برزخ میں رہے، اب قیامت سامنے آ گئی۔ اتنا کم وقت کے لیے ہم لوگ دنیا میں آ رہے ہیں۔ بندے کو بہت وقت لگتا ہے کہ یہ 60-70 سال عمر ہے ہماری، وقت گزر رہا ہے، لیکن جب ہم کل قیامت میں دیکھیں گے، پیچھے مڑ کے جب ہم نگاہ دوڑائیں گے تو اس وقت ہمیں بالکل مختصر سا وقت لگے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس وقت اللہ تعالیٰ، جس دن اللہ تعالیٰ جمع کرے گا ان کو، کہ لَمْ يَلْبَسُوا، گویا کہ وہ لوگ نہیں ٹھہرے تھے، إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، مگر دن کے ایک گھڑی، يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، یہ آپس میں تعارف کریں گے، پہچان کریں گے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھوٹا سمجھا تھا۔ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، وہ لوگ نہیں تھے ہدایت یافتہ، جو قیامت کے منکر تھے، جب وہاں آئیں گے تو وہ نقصان والے ہوں گے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ کفار کے متعلق آیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، تسلی دی گئی کہ بعض ہم نے ان کفار کے بارے میں جو وعدے وعید کیے ہیں، بعض تو ایسے ہیں جو آپ کی زندگی میں ہم آپ کو ان کو دکھائیں گے، جیسے فتح مکہ ہوا، یا غزوہ بدر کے موقع پہ یہ لوگ مارے گئے، غزوہ خندق میں اللہ کی مدد آئی تو یہ لوگ سارے فرار ہو گئے تھے، بھاگ گئے تھے۔ تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں ہم آپ کو دکھائیں گے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں گے، فوت کر دیں گے آپ کی وفات کے بعد، پھر ہم کل قیامت میں ان کا اشر آپ کو دکھائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم آپ کو اگر دکھائیں ہم آپ کو بعض وہ چیزیں، یا ہم دکھائیں گے بعض وہ چیزیں، نعیدہم، جس کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے، نعیدہم، جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، او نتوفینک، یا ہم آپ کو فوت کریں گے وفات کے بعد، فإلینا مرجعہم، پر ہماری طرف لوٹنا ہے ان لوگوں کا بھی، ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس کے اوپر جو وہ لوگ کام کر رہے ہیں، ان کے عمل پہ اللہ ہی گواہ ہوگا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر ایک جماعت کے لیے، ہر ایک فریق کے لیے، ہر امت کے لیے ایک پیغمبر رہا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب ان کا پیغمبر ان کے پاس آ چکا، قُضِیَ بَیْنَهُمْ، تو فیصلہ ہو گیا ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔